السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اسٹرینتھ ٹریننگ کے اوپر، خاص طور پہ ان لوگوں کو لے کے جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، 40s میں ہے، 50s میں ہے، 60s میں ہے، اور ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مجھے تھوڑا لگ رہا ہے کہ میں کوشش تو پوری کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اسٹرینتھ ٹریننگ کی فائدے بتاؤں، لیکن ابھی بھی وہ بات اس طرح سے جا نہیں رہی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لوگ اب بھی میرے پاس آتے ہیں، اور خاص طور پہ 40 سال سے زیادہ عمر کے، اور جب میں ان سے ایکسرسائز کی بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ماشاءاللہ 5-6 کلومیٹر 7 کلومیٹر روزانہ واک کرتے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے آج اس ویڈیو میں کلیئر کر دوں کہ اگر آپ صرف واک کر رہے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کی عمر بڑھتی ہے تو ایک میڈیکل کی ٹرم ہے سارکوپینیا، بڑھتی عمر کے ساتھ مسلز کی طاقت کا کم ہونا اور مسل لاس ہونا، یہ ہوگا ہی ہوگا۔ جو ہارمون ہے وہ بھی نیچے کی طرف جا رہے ہوں گے، وہ جو آپ کے پاس جوانی کا ایڈوانٹیج تھا وہ نہیں رہے گا۔ تو اب تیزی سے جب مسل لاس ہوگا اور اس میں آپ اسٹرینتھ ٹریننگ نہیں کر رہے اور خالی واک کر رہے ہیں تو واک کرنے سے مزید مسل لاس ہوگا اور آگے جا کے مسئلہ بڑھے گا۔ اسٹرینتھ ٹریننگ، مسل ٹریننگ سے مراد کسی جم جانے کی بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے بڑے کوئی فینسی بڑے مہنگے جم ممبرشپ ہمیں لینی پڑے گی، اور جب تک جم نہیں ہے تو ہم اسٹرینتھ ٹریننگ نہیں کر سکتے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسٹرینتھ ٹریننگ کے لیے آپ کو کچھ ڈمبلز چاہیے، کیٹل بیل چاہیے، ریسس بینڈ چاہیے، اور اپنے کمرے میں ایک کونا آپ مختص کر دیں، چھوٹا سا ایریا جہاں آپ ایکسرسائز کریں، تو یقین جانے کہ آپ فل باڈی ورک آؤٹ، پورے جسم کی پٹھوں کی ایکسرسائز آپ ایک کمرے میں ڈمبلز کے ذریعے، کیٹل بیل کے ذریعے اور ریسس بینڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اور اس پہ ٹوٹل جو آپ کا خرچہ آئے گا نا، ان ایکوپمنٹ کو ملا کے، اس ڈمبلز کو ملا کے، ریسس بینڈ کو ملا کے، ایک دفعہ کا خرچہ ہے بہت۔ اگر آپ نے زیادہ ڈمبلز بھی لے لیے تو 20 سے 30 ہزار سے زیادہ کا خرچہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان تمام لوگوں سے جا کے پوچھیں جو بہت زیادہ ادویات لے رہے ہیں کہ ان کا ماہانہ ادویات کا خرچہ کتنا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت بھی اگر کم ہو تو ماہانہ 5,000 10,000 15,000 اتنا تو آپ ان ادویات پہ خرچ کر ہی رہے ہوتے ہو۔ اگر آپ ایک کونا مختص کر دو گے اسٹرینتھ ٹریننگ کے لیے تو انشاءاللہ آپ ان ادویات کے غیر ضروری استعمال سے بچ جاؤ گے۔ اسٹرینتھ ٹریننگ کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے، ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسٹرینتھ ٹریننگ جم جانے کا نام نہیں ہے، بھاری بھرکم وزن اٹھانے کا نام نہیں ہے۔ گھر میں فل رینج آف موشن پہ جتنے مسلز پٹھے اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس کو پراپر طریقے سے ایکسرسائز کرانے کا نام ہے، جو کہ ایک روم میں بھی ہو سکتی ہے۔ کووڈ میں جب جم بند تھے تو میں نے خود بھی جو اسٹرینتھ ٹریننگ تھی وہ اپنے گھر میں کچھ ڈمبلز کی مدد سے کی تھی، اور بڑی بخوبی کی تھی الحمدللہ۔ تو یہ میسج ہے آپ سب کے لیے کہ اپنے گھر میں ایک کونا مختص کریں اور آج اپنی صحت کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کریں، اور خاص طور پہ اگر آپ 40 سال سے زیادہ عمر کے ہیں تو مسئلہ بڑھنے والا ہے، خدا نہ خواستہ۔ اسٹرینتھ ٹریننگ کی طرف آئیں، اس کے ساتھ واک کریں، دل اور پھیپھڑوں کی اچھی ایکسرسائز ہے، کارڈیو ریسپیریٹری فٹنس کے لیے اچھی ہے، لیکن ادھوری ایکسرسائز ہے۔ مسلز کو طاقت تبھی ملے گی جب مسل ٹریننگ ہوگی۔ اور یاد رہے کہ ہم نے یہی دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں محتاجی سے بچا، تو چلتے پھرتے رہنے کے لیے پراپر ورزش کرنی پڑے گی اور سختی کاٹنی پڑے گی۔ لیکن جب آپ اسٹرینتھ ٹریننگ کریں گے تو آپ اس کا ایک اور بینیفٹ بھی دیکھیں گے، آپ کے سٹریس لیولز بڑے زبردست طریقے سے مینیج ہوں گے، موڈ آپ کا اچھا رہے گا، گھر کو جنت بنانا آسان ہوگا۔ ایک اور بڑی مزے کی چیز میں آپ سے شیئر کروں کہ میں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں فٹنس کو لے کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی، تو ایک بات جو نظر آئی کہ جتنے بھی ہمارے سینئر سٹیزن ہیں، خاص طور پہ پوسٹ ریٹائرمنٹ، ان کو ہلکی سی ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گر جاتے ہیں اور ان کی کوئی ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو اس میں دیکھا یہ گیا کہ جب ان کو ٹھوکر لگتی ہے
تو چونکہ ان کی جو گرپ ہے نا وہ اتنی کمزور ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی چیز کو پکڑ لیں لیکن وہ پکڑ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اس سخت ترین طریقے سے گرنے سے۔ تو ذرا سی ٹھوکر لگی، بچنے کی کوشش کی لیکن گرپس میں طاقت ہی نہیں ہے، تو اس لیے اتنا زور سے گرے کہ ہڈی فریکچر ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ مسئلہ بڑھتا ہے۔ تو اس گرپ کی اسٹرینتھ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے مسل ٹریننگ کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں آپ کے پاس۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم ڈمبلز اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے فور آرم کے جو مسلز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آرمز کے مسل، ہمارا جو بائسپ ہے ٹرائسپ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں اس میں آپ کی جو ہینڈس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں بغیر گرپ کیے آپ کوئی ڈمبل پکڑ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے جیسے جیسے پروگریسو اوور لوڈ کی بات ہوتی ہے، آپ نے 3 kg کے ڈمبل سے سٹارٹ کیا، پھر 5 kg، پھر 7 kg، پھر 10 kg، آہستہ آہستہ آپ کی اسٹرینتھ بڑھتی گئی، تو جہاں آپ کی باقی جسم کی اسٹرینتھ بڑھ رہی ہے وہاں آپ کی گرپ کی اسٹرینتھ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیں، اس کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ ایک اور بہت بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میری تو عمر 60 سال ہے، میں نے کوئی باڈی تھوڑی بنانی ہے۔ تو پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ایک تو ظاہری باڈی ہے نا، ڈولے شولے، شولڈر ٹو ویسٹ ریشو، بڑا پلوانی ٹائپ کا ایک جو لک ہوتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ایک ہے جتنا بھی آپ کا مسل ہے وہ کتنا فنکشنل ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، اس کے لیے ہم نے اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی ہے۔ ہم نے کوئی بھاری بھرکم فزیک نہیں بنانی، کوئی ماڈلنگ نہیں کرنی، ہم نے اس مسلز کو طاقت دینی ہے اسٹرینتھ ٹریننگ کے ذریعے، مسل ٹریننگ کے ذریعے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے فائنلی آپ کو اسٹرینتھ ٹریننگ کی امپورٹنس کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہ ویڈیو سب کے لیے ہے، خاص طور پہ 40 سال، 50 سال، 60 سال، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، سب کے لیے یہ میرا میسج ہے، اور پلیز اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بڑی آسانی آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔